بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو آور یوٹیوب چینل میڈیکل وائبس۔ خون کے ٹیسٹوں کے متعلق معلومات کی اس ویڈیو میں آج ہم بات کریں گے آر اے فیکٹر ٹیسٹ انفارمیشن، آر اے فیکٹر ٹیسٹ کی معلومات کے متعلق۔ ریموٹائڈ فیکٹر آر ایف ٹیسٹ کیا ہے؟ ریموٹائڈ فیکٹر آر ایف ٹیسٹ آپ کے خون کے نمونے میں ریموٹائڈ فیکٹر آر ایف کو تلاش کرتا ہے۔ ریموٹائڈ عوامل مدافعتی نظام کے ذریعے تیار کردہ پروٹین ہیں۔ عام طور پر آپ کا مدافعتی نظام جراثیم پر حملہ کرنے کے لیے اینٹی باڈیز نامی پروٹین بناتا ہے جو آپ کو بیمار کر سکتے ہیں، لیکن ریموٹائڈ عوامل اینٹی باڈیز ہیں جو بعض اوقات غلطی سے آپ کے جسم میں صحت مند خلیوں اور بافتوں پر حملہ کرتے ہیں۔ جب ایسا ہوتا ہے تو آپ کو خود سے قوت مدافعت کی خرابی ہوتی ہے۔ ہر ایک کے خون میں ریموٹائڈ عوامل نہیں ہوتے ہیں اور کچھ لوگ جن کے پاس یہ ہیں وہ صحت مند ہیں، لیکن اگر آپ کے پاس کچھ علامات اور اعلیٰ سطح یا ریموٹائڈ عوامل ہیں تو آپ کو آٹو امیون ڈس آرڈر یا اعلیٰ آر ایف کی سطح سے متعلق صحت کا کوئی اور مسئلہ ہو سکتا ہے۔ ریمیٹی سنشوت کی تشخیص میں مدد کے لیے آر ایف ٹیسٹنگ زیادہ تر دوسرے ٹیسٹوں کے ساتھ استعمال ہوتی ہے۔ ریموٹائڈ گٹھیائی آر اے ایک قسم کی آٹو امیون ڈس آرڈر ہے جو آپ کے جوڑوں کو نقصان پہنچاتی ہے اور درد، سوجن اور سختی کا سبب بنتی ہے۔ یہ ایک دائمی دیر پا رہنے والی حالت ہے جو آپ کے اعضاء کو بھی متاثر کر سکتی ہے اور دیگر علامات کا سبب بن سکتی ہے۔ ریموٹائڈ عوامل کی اعلیٰ سطح دیگر خودکار قوت مدافعت کی خرابیوں، بعض انفیکشنز اور کینسر کی بعض اقسام کی علامات بھی ہو سکتی ہے۔ دوسرے نام آر ایف بلڈ ٹیسٹ۔ یہ کس لیے استعمال ہوتا ہے؟ ایک آر ایف ٹیسٹ اکثر ریموٹائڈ گٹھیائی اور دیگر آٹو امیون عوارض کی تشخیص میں مدد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ آر ایف ٹیسٹنگ کو یہ سمجھنے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے کہ ریمیٹی سنشوت کتنی شدید ہو سکتی ہے اور آیا اسے اعضاء پر اثر پڑنے کا امکان ہے۔ اکیلے آر ایف ٹیسٹ سے صحت کے مسائل کی تشخیص نہیں ہو سکتی۔ مجھے آر ایف ٹیسٹ کی ضرورت کیوں ہے؟ اگر آپ کو ریمیٹی سنشوت کی علامات ہیں تو آپ کو آر ایف ٹیسٹ کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ علامات اکثر کلائیوں، ہاتھوں اور پیروں میں شروع ہوتی ہیں۔ وہ عام طور پر جسم کے دونوں طرف ایک ہی جوڑ کو متاثر کرتے ہیں اور آتے جاتے ہیں۔ ریموٹائڈ گٹھیائی کی علامات میں شامل ہو سکتا ہے جوڑوں کا درد، جوڑوں کی نرمی، سوجن اور گرمی، جوڑوں کی سختی جو 30 منٹ سے زیادہ رہتی ہے، تھکاوٹ، کبھی کبھار کم بخار، بھوک میں کمی، جوڑوں کے باہر کے مسائل جن میں خشک آنکھیں یا منہ، جلد کے نیچے مضبوط گانٹھیں یا خون کی کمی شامل ہو سکتی ہے۔ آپ کو آر ایف ٹیسٹ کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے اگر آپ کسی اور حالت کی تشخیص کے لیے ٹیسٹ کروا رہے ہیں جو کہ ریموٹائڈ فیکٹر کی اعلیٰ سطح کا سبب بن سکتا ہے، جیسے دیگر آٹو امیون عوارض بشمول ایس جارجن سنڈروم، لیوپس، سکلیروڈرما، بعض اور بچوں اور نوعمروں میں آئیڈوپیتھک گینٹھیا، دائمی انفیکشن بشمول ہیپاٹائٹس سی، جگر، تپ دق زیادہ تر پھیپھڑوں کو متاثر کرتا ہے، اینڈوکارڈینس، دل، کینسر کی بعض اقسام بشمول لوکیمیا وغیرہ اس کی علامات میں شامل ہیں۔ ٹیسٹ کے دوران کیا ہوتا ہے؟ صحت کی دیکھ بھال فراہم کرنے والا پیشہ ور ایک چھوٹی سوئی کا استعمال کرتے ہوئے آپ کے بازو کی رگ سے خون کا نمونہ لے گا۔ سوئی ڈالنے کے بعد خون کی تھوڑی مقدار کو ٹیسٹ ٹیوب یا شیشی میں جمع کیا جائے گا۔ جب سوئی اندر یا باہر جاتی ہے تو آپ کو تھوڑا سا ڈنگ محسوس ہو سکتا ہے۔ اس میں عام طور پر 5 منٹ سے بھی کم وقت لگتا ہے۔ ریموٹائڈ فیکٹر کے لیے گھر پر ٹیسٹ دستیاب ہیں۔ ٹیسٹ کٹ ہر وہ چیز فراہم کرتی ہیں جس کی آپ کو انگلی چبو کر خون کا نمونہ جمع کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ اپنا نمونہ جانچ کے لیے لیبارٹری کو بھی بھیجیں گے۔ اگر آپ گھریلو ٹیسٹ کرواتے ہیں تو آپ اپنے صحت کی دیکھ بھال فراہم کرنے والے کے ساتھ اپنے نتائج کا اشتراک کرنا ضروری ہے۔ کیا مجھے ٹیسٹ کی تیاری کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت ہے؟ ٹیسٹ کے لیے کسی خاص تیاری کی ضرورت ہوگی کہ آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ کیا ٹیسٹ میں کوئی خطرہ ہے؟ خون کا ٹیسٹ کروانے کا خطرہ بہت کم ہے۔ آپ کو اس جگہ پر ہلکا سا درد یا خراش ہو سکتی ہے جہاں سوئی ڈالی گئی تھی، لیکن زیادہ تر علامات جلد ختم ہو جاتی ہیں۔
نتائج کا کیا مطلب ہے؟ اکیلے RF ٹیسٹ کسی بھی حالت کی تشخیص نہیں کر سکتا۔ تشخیص کرنے کے لیے آپ کا فراہم کنندہ آپ کی علامات اور طبی تاریخ کے ساتھ دوسرے ٹیسٹوں کے نتائج کو بھی دیکھے گا۔ منفی عام نتیجہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے خون میں ریمیٹی کا عنصر کم یا کوئی نہیں ہے، لیکن یہ ریمیٹی سنشوت یا کسی اور صحت کے مسئلے کو مسترد نہیں کرتا۔ ریمیٹائڈ گٹھیا والے بہت سے لوگوں میں ریمیٹائڈ فیکٹر بہت کم یا کوئی نہیں ہوتا، لیکن آپ کو ریمیٹی سنشوت کی علامات ہیں لیکن آپ کے RF ٹیسٹ کے نتائج نارمل ہیں، تو آپ کا فراہم کنندہ تشخیص کرنے کے لیے مزید ٹیسٹ کروا سکتا ہے۔ ایک مثبت غیر معمولی نتیجہ کا مطلب ہے کہ آپ کے خون میں ریمیٹائڈ فیکٹر کی ایک اعلیٰ سطح پائی گئی ہے۔ اس کا ہمیشہ یہ مطلب نہیں ہے کہ ریمیٹائڈ عوامل آپ کی علامات کا سبب بن رہے ہیں، لیکن آپ کے RF ٹیسٹ کے نتائج جتنے زیادہ ہوں گے اتنا ہی زیادہ امکان ہے کہ آپ کی حالت ریمیٹائڈ عوامل سے منسلک ہے۔ آپ کا فراہم کنندہ یہ جاننے کے لیے مزید ٹیسٹ کر سکتا ہے کہ آیا آپ کے پاس ہے ریمیٹائڈ گٹھیا یا کوئی اور آٹو امیون بیماری، ایک دائمی انفیکشن، بعض کینسر، لیبارٹری ٹیسٹ، حوالہ جات اور نتائج کو سمجھنے کے بارے میں مزید جانیں۔ کیا مجھے RF ٹیسٹ کے بارے میں کچھ اور جاننے کی ضرورت ہے؟ آسٹیو آرتھرائٹس کی تشخیص کے لیے RF ٹیسٹ کا استعمال نہیں کیا جاتا ہے، اگرچہ ریمیٹائڈ گٹھیائی اور آسٹیو آرتھرائٹس دونوں جوڑوں کو متاثر کرتے ہیں۔ یہ بہت مختلف بیماری ہیں۔ آسٹیو آرتھرائٹس ایک خودکار قوت بیماری نہیں ہے، اس میں ریمیٹائڈ عنصر شامل نہیں ہے۔ محققین کو یقین نہیں ہے کہ آسٹیو آرتھرائٹس کی وجہ کیا ہے۔ یہ زیادہ تر بوڑھے بالغوں کو متاثر کرتا ہے۔ اگر بات کی جائے اس ٹیسٹ کے خون کے نمونے کی، تو یہ ٹیسٹ جمے ہوئے خون سے ہو سکتا ہے، بغیر جمے ہوئے خون سے نہیں ہو سکتا ہے، یعنی یہ کلاٹ بلڈ سے ہوتا ہے، EDTA بلڈ سے نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اس کا سیمپل لینے کے لیے ہمیشہ آپ کے پاس جیل والی وائل یا کلاٹ ایکٹیویٹر والی وائل، جیسے کہ 2 وائلز دکھائی گئی ہیں تصویر میں، ایسی وائلز میں سیمپل لیا جاتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم نے آپ کے ساتھ RF فیکٹر ٹیسٹ کے متعلق انفارمیشن شیئر کی۔ مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ نے ہمارے چینل کو لائک کرنا ہے، سبسکرائب کرنا ہے۔ تھینک یو فار واچنگ اور ویڈیوز۔ اللہ حافظ۔